رمضان المبارک کی جو صبح کا آغاز ہے وہ آپ کا مولوی جو ہے وہ جھوٹ بول کر کرتا ہے۔ اس منطق کا میں بہت بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک عالم دین یہ فتویٰ دے دے کہ یہ کہنا صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک جو ہے یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ لوگ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ صدقہ، خیرات، روزے رکھنا یا غریبوں کی مدد کرنا، یہ سارے کام جو ہے عام زندگی سے ہٹ کر کچھ زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اجر بھی دیتی ہے۔ تو ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جی روزہ افطار کرنا۔ بات میری غور سے سنیے گا، اس کو کوئی بھی مذہبی ڈبیٹ یا اس کو خام خواہ تفرقہ بازی نہیں سمجھنا، بات کو دلیل کے ساتھ سمجھنا ہے اور دلیل کے ساتھ جواب دینا ہے۔ پاکستان میں دو مین فقہ ہیں جو کہ روزے کی جو افطار ہے اس کو اپنے دلیل کے ساتھ جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے کہ ہم روزہ پہلے کیوں بند کرتے ہیں اور بعد میں کیوں افطار کرتے ہیں، یا ہم روزہ جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ کیوں افطار کرتے ہیں یا کیوں اس کی سحری جو ہے وہ بند کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے جی جو ہمارے پاس ایک فقہ ہے، مطلب جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو سحر کا وقت ہے اس میں ہمیشہ 10 منٹ جو ہے وہ پہلے سحری بند کر دیتے ہیں اور افطار جو ہے وہ 10 منٹ بعد میں کرتے ہیں، تاکہ سورج کی جو روشنی ہے، جو لالی اس کی، وہ پوری طرح سے غائب ہو جائے، صحیح جو ہے رات قائم ہو جائے، تب وہ افطار کرتے ہیں۔ مجھے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی ایک منطق ہے یا ان کی تحقیق ہے، ان کی ریسرچ ہے، ان کے پاس دلیل ہے۔ دلیل وہ قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، اپنے حساب سے وہ بالکل صحیح دیتے ہوں گے، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس پہ اعتراض کروں، بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ بات غور سے سننا، میں نے پہلے کہا تھا، یعنی ان کے پاس ایک منطق ہے، ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے سحری بند کرنی ہے تھوڑی دیر، اور افطار جو ہے وہ 10 منٹ بعد کرنی۔ اب دوسرا ایک فقہ ہے، یعنی دوسرا ایک مسلک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ایگزیکٹ وقت پر، جس وقت پاؤ پھوٹتی ہے، یعنی سحری کا جو وقت ہے، بالکل جب وہ شروع ہونے لگتا ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی جب شروع ہونے لگتی ہے تو اس وقت جو ہے، یعنی آخری وقت تک جو ہے وہ کھانا کھایا جائے۔ اور اسی طرح افطار میں وہ کہتے ہیں کہ جلدی ہونی چاہیے، جو ہی سورج جو ہے اس کی آخری کرن جو ہی غائب ہوتی ہے تو فوراً جو ہے افطار کر لینی چاہیے۔ ان کے پاس بھی ایک منطق ہے، ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے، ایک تحقیق ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے فرقے کی طرف۔ تیسری ایک ایسی کوئی جماعت ہے جس جماعت کا عقل شعور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ دو فقے ہیں جو کہ اپنے اپنے دلائل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنی منطق پیش کرتے ہیں اور اس طرح وہ سحر و افطار کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں، اب بات غور سے سنیے گا، ان کے کہنے کے مطابق اگر آج 6:02 پر افطار ہے، یعنی وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ افطار کا ٹائم 6:02 پر ہے، لیکن وہ کیا کریں گے، 6:07 پر کریں گے۔ وجہ احتیاط، یعنی یہ ان کے اپنی مرضی ہے، ان کے باپ کا دین ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پوری مطلب حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر اتنے بجے افطار کا ٹائم ہے تو آپ احتیاط کے 5 منٹ اپنی طرف سے ڈال لیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، ایک بونگی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر سحری کا جو وقت ہے وہ 5:20
ہے۔ تو یہ حضرات کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی 5:15 پر سحری جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے۔ کیوں کر دینی چاہیے؟ احتیاط ہے، یعنی ان کے باپ کا راج ہے، ان کی اپنی طرف سے۔ اب بات میرے خیال میں بہت لوگ جو ہیں وہ اعتراض کر دیں گے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں۔ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلے جس فرقے کی مثال دی کہ انہوں نے 10 منٹ پہلے سحر بند کرنی اور 10 منٹ بعد افطار کرنی، ان کے پاس ثبوت ہے، دلیل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فقہ کے مطابق ہمارا ٹائم اس وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹائم ہماری دلیل کے مطابق، ہمارے فقہ کے مطابق بالکل ایگزیکٹ ہے کہ جب پاؤ پھوٹے گی تو سحری بند کر دیں گے، آخری وقت تک کھائیں گے، اور جب جو ہی سورج غروب ہوگا تو ہم افطار کر لیں گے۔ تیسرا میں نے کہا یہ وہ بے لگام فرقہ ہے، وہ یہ بیوقوف لوگ ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں کہ یہ مانتے ہیں کہ 6:02 پر افطار کا ٹائم ہے۔ سائنس نے اتنی چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد یا 50 سال بعد، 10 سال بعد ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سورج گرہن لگے گا، کتنی دیر شروع رہے گا، وہ کتنی کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، چاند گرہن لگے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری ہمیں سائنس بتا دیتی ہے۔ سورج کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، یہاں تک کہ سیکنڈز جو ہے وہ بھی ساتھ بتائے جاتے ہیں کہ اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا فلاں فلاں علاقے میں، ہر علاقے کے حساب سے۔ اب یہ جو تیسرا والا جو طبقہ ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ ٹائم گوگل سے لیتا ہے، اپنی طرف سے احتیاط ڈال دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں نے کہا تھا کہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ بہت سارے جو ہے وہ نیکیاں اور رحمتیں، ثواب، اجر جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ بد نصیب طبقہ ہے جس کو خود کوئی عقل مت نہیں ہے۔ اور یہ جو صبح کا آغاز ہے، رمضان المبارک کی جو صبح کا آغاز ہے، وہ آپ کا مولوی جو ہے وہ جھوٹ بول کر کرتا ہے، اور اسی طرح جو روزہ ہے افطار کے وقت بھی وہ بندہ سر عام جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور لوگ جو ان کی باتوں پر بلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ اب کیسے ہو گیا، یعنی اس کو یہ کنفرم ہے کہ 6:02 پر افطار ہے، لیکن یہ 6:07 پر اعلان کرے گا، اور اسی طرح جو ہے 5:20 پر جو سحر ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لیکن 5:15 پر یہ بندہ اعلان کرے گا۔ تو یہ کیا کہے گا کہ روزہ، یعنی 5:10 پر یہ اعلان کرے گا کہ روزے کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے، حالانکہ رہ کتنے گئے؟ 10 منٹ۔ اس منطق کا میں بہت بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک عالم دین یہ فتویٰ دے دے کہ یہ کہنا صحیح ہے، یہ بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، سر عام جھوٹ ہے کہ پتہ ہے 5:20 پر سحر کا وقت ختم ہوگا، لیکن یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ 5:15 پر جو سحر ہے اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بندہ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ حضرات روزہ افطار کر لیں، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے، حالانکہ وقت ہو گیا تھا 5 منٹ پہلے، یہ بعد میں کر لیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ جن لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، وہ بندہ کوشش کرے کہ کوئی دلیل، کوئی تحقیق، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالے۔ یہ نہیں کہ جیسے آپ کو کوئی ملا کہہ دے اس ملا کے پیچھے چل پڑو۔ یہ وہی ملا ہے جس ملا نے آج تک ہمیں اکٹھے نہیں ہونے دیا، آج تک اس ملا کے بعد کوئی دلیل نہیں آئی اور ملا جو ہے لگا ہوا ہے۔ اور یہی وہ ملا ہے جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ہم تو مدینے کے کتے ہیں۔ ان بے شرموں پر ترس آتا ہے جو پیچھے بیٹھے واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، اللہ نے جو پیدا کیا وہ نہیں ہوں، میں کتا ہوں، وہ بھی مدینے کا، حالانکہ مدینے کے کتے کو بھی مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اس بات پہ واہ واہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ وہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو کہ اللہ کی ایک چیز جو بنائی گئی ہے اس کا بندہ انکار کر رہا ہے اور اس کو یہ مرشد کہتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں جو یہ موبائل فون ہے، پوری دنیا ہنسے گی، مجھے بیوقوف کہے گی، لیکن اس بیوقوف بندے کو یہ لوگ مرشد مانتے جو کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، میں سگ مدینہ ہوں،
میں مدینے کا کتا ہوں، تو یہ لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو کتا کہنا کتنی شرمناک بات ہے، کتنی جہالت والی بات ہے، اور یہ لوگ اس کے گن گا رہے کہ ہمارا مرشد ہے، ہمارا پاک ہے، فلانا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ ان لوگوں کو ہدایت